کی بھی مدد کرنا، ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ مسئلات میں ہماری رضاکار خواتین ہیں اور لیڈیز پولیس وہ چیک کر رہی ہے۔ مسئلہ سے درخواست ہے کہ ایک تو کم سے کم سامان لائیں تاکہ چیکنگ میں آسانی رہے، اور اگر وہ چیک کریں تو چیک کرا دیں، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ 6 محرم بروز جمعہ صبح 9 ساڑھے 9 بجے امام بارگاہ ماجری سادہ چکوال میں ایک مجلس عمرہ کی ہو رہی ہے شہزادہ اصغر علیہ السلام کے سلسلے میں، اور اس میں بچوں کا لباس جو ہے چھوٹے بچوں کو وہ تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ ایک مجلس 29 محرم کو برمکان سید میر احمد شاہ ہو رہی ہے، اس میں ذاکر سید شمس العباس قادری، ذاکر سید اقبال حسین شاہ بجاٹ وہ خطاب فرما رہے ہیں۔ عشرہ ثانی کی مجالس 11 سے 20 محرم تک اس امام بارگاہ میں منعقد ہو رہی ہیں۔ علامہ سید عارف حسین کراچی، علامہ گمیل مالوی آسٹریلیا، علامہ سید علی رضا رضوی انگلینڈ، علامہ سید عاطف عباس نقوی اور مولانا صدیق علی خان ذاکر غلام باجپا یہ خطاب فرمائیں گے۔ امام ماجرین سادات میں ایک صبح مجلس ہوتی ہے، ایک رات کو۔ جو صبح مجلس ہوتی ہے وہ 7:30 بجے ہوتی ہے اور علامہ ناصر عباس نجفی وہ خطاب فرمائیں گے، اور جو رات کو ہوتی ہے وہ علامہ حافظ شبیر علی وہ خطاب فرمائیں گے۔ 10 صفر کو سرکار ماہر میں ایک مجلس منعقد ہو رہی ہے، جس میں ذاکر وسیم ماسٹر سید اقبال حسین شاہ بجاٹ، علی ناصر حسینی اور اس کے علاوہ اور بہت سے علماء ذاکرین ہیں وہ خطاب فرما رہے ہیں۔ 23 محرم کو قصر زینبیہ ڈاک مومن میں ایک مجلس منعقد ہو رہی ہے، جس میں وسیم عباس ہاشمی حافظ آباد، علی عباس علوی، عطا حسین رامگڑھ، عامر عباس ربانی، لیاقت حسین سمنوانا اور اس کے علاوہ بہت سے علماء ذاکرین ہیں وہ خطاب فرمائیں گے۔ 23 محرم کو یہ قصر زینبیہ ڈاک مومن میں یہ ایک مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ گرتی ہوئی ہر ایک چیز سنبھل جاتی ہے، گرتی ہوئی ہر ایک چیز سنبھل جاتی ہے۔ آج میں دسنا چاہ رہا ہوں بڑھاپے میں جوان کیا ہوا۔ گرتی ہوئی ہر ایک چیز سنبھل جاتی ہے، بیماری کیا شے ہے موت بھی ٹل جاتی ہے۔ جب کبھی مستی حیدر میں کہتا ہوں یا علی، پیری بھی جوانی میں بدل جاتی ہے۔ گر نام علی ورد زبان رہتا ہے، گر نام علی ورد زبان رہتا ہے، احساس ضعیفی کا کہاں رہتا ہے۔ گر نام علی ورد زبان رہتا ہے، احساس ضعیفی کا کہاں رہتا ہے۔ حیدر سے جو ہو مضبوط تعلق جس کا، پیری میں بھی وہ فرد جوان رہتا ہے۔ حیدر لاکھ کہتا رہے عبدار نہیں ہو سکتا، لاکھ کہتا رہے عبدار نہیں ہو سکتا، پل سے معاشر میں کبھی پار نہیں ہو سکتا۔ بھاگتا ہے جو لگانے سے علی کا نعرہ، وہ شیعہ حیدر کرار نہیں ہو سکتا۔ معزز سامعین کرام، میں اپنا درخواست کر رہا ہوں جناب مولانا سید محسن رضا کاظمی صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اور فضائل مصاحب محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ بار محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ جتنے بھی مومنین آئے ہو عیسائیوں نے پرسہ دین بڑی بی بی تو صدا قبول کریں۔ ہمیں شبیر میں رونے سے مقام ملتی ہے۔
پہلی باری نہیں آیا میری جان کو دہشت بندی ہے تھوڑا عرصے بعد کہنے دے حیران ہو گیا ہو غم شبیر میں رونے سے بقا ملتی ہے در عباس پہ آ جانے سے وفا ملتی ہے چلو جو شرمندہ ہو کر حور کی طرح ایسے انسان کو زہرا کی دعا ملتی ہے حسینیت حسینیت یزیدیت انہاں کا لعنت کریے عزت اور رزق جبت اضافہ نہ یزیدیت شمر پلیت لعنت یزید پلیت لعنت عمر پلیت لعنت حسین دے قاتلہ دلعنت جنہاں کربلا چ ظلم کیتا انہاں دلعنت ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين خاتم النبيين آمين أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الله على أعدائهم ومكسر فضائلهم ومنكر ولايتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخوات الحسين اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واكتبنا من زوار الحسين واجعلنا من الباقين في عزاء الحسين یا الہ العالمین ہماری یہ عبادت قبول فرما۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی علماء، ذاکرین، خطباء، واعظین، نوخان، ماتمیان، عزاداران تیرے پیاروں کا ذکر کر رہے ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ اس مرکزی اشرۂ محرم الحرام کے بانیان چودھری ناصر علی اور ان کے چودھری برادران کے تمام بزرگان، نوجوان بچوں کو صحت و تندرستی اور طول عمر عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ ان کے گھر میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ ملک رب نواز خلیل ہیں، مالک صحت کلی عطا فرما۔ ان کے علاوہ حاضرین کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اس مجلس میں جو بزرگان تشریف فرما ہے، تنویر شاہ صاحب واجب الاحترام اور ان کے علاوہ جتنے بھی بزرگان، سب کو
عشق علی کی جوانی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے آقا و مولا یوسف سیدہ منتقم خون حسین وارث کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہر بندہ آمین بولے۔ میرا اللہ، ہر مومن کے دل کی آرزو ہے، ہر مومنہ کے دل کی تڑپ ہے، مرنے سے پہلے روزہ شبیر کی زیارت نصیب فرما۔ تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، ملکہ شام کے روزے کی زیارت نصیب فرما۔ دعاؤں کو استجابت کی منزل تک پہنچائیے، سہارا درود کر لیجیے۔ اگر زحمت نہ سمجھیں تو بارے دیگر خاندان سیدہ پہ ایک فاطمی درود کی چھلکتی ہوئی تلاوت فرمائیے۔ تمام تعریفیں اس کے لیے جو شب کی تاریکی میں سیاہ چٹان پر رینگنے والی سیاہ چیونٹی کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ تعریف کے لائق وہ ذات وحدت جو ہواؤں کے دوش پر سفر کرنے والے پرندوں کے دانے کی بھی فکر کرتا ہے۔ وہ خالق کائنات جو سمندروں میں رنگ بدلنے والی مچھلیوں کی ضرورتوں کو بھی جانتا ہے۔ پہلا فکرہ آپ کی ولائی سماعتوں کی نظر پا رہا ہوں، شاہ جی سے لے کے آخری بندے تک وہ عظیم اللہ جسے اتنی فکر ہے میں نے کسے کہاں دانا دینا ہے، کسے کہاں پانی دینا ہے، کسے کہاں کھانا دینا ہے، چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کے دانے کی فکر کرنے والا اللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی محنت سے پلی ہوئی امت محمدی کو بعد از محمد بغیر ولایت علی کے آوارہ چھوڑ دے گا؟ یہ عدل، بسم اللہ، عدل الہی کے خلاف۔ سامعین گرامی قدر، یہ مجلس عزا رزق کے شعور بانٹنے کا منبع ہے۔ یہ مجلس حسین ایمان اور معرفت کی دولت تقسیم کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہم ان مجالس عزا سے وہ رزق ایمان لیتے ہیں، وہ رزق معرفت لیتے ہیں کہ اس رزق کے صدقے میں سارا ساتھ صراط خدا پہ قائم رہتے ہیں۔ جو میرے موضوع کو جانتے ہیں، صراط خدا بزبان خدا۔ کل آپ نہیں آئے تھے، میں نے آپ کو بڑا مس کیا تھا۔ جو آیت ہمارا موضوع سخن ہے، بارے دیگر اس کا ترجمہ سن لیں تاکہ آپ کے اذہان میری گزشتہ گفتگو سے متصل ہو جائے۔ اَنَّ هَذَا صراطی مستقیم، یہ میرا راستہ سیدھا، بہت شکریہ، توجہ کرو۔ فَاتَّبِعُوهُ، پس تم اس کی اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ان راستوں پہ نہ چلنا جو اس راستے سے دور کر دے۔ میں نے ثابت 2 دنوں میں کر دیا، میں نے نہیں ثابت اللہ کر چکا ہے، میں نے بتا دیا کہ اس راستے سے مراد یا محمد ہے یا علی ہے، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ان کے پیچھے نہ چلنا جو ان سے دور کر دے، جو محمد سے دور کرے، جو علی سے دور کرے، ان کے پیچھے چلنا کل بھی حرام تھا، اب بھی حرام ہے۔ توجہ ہے؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ تمہیں دور کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ اللہ تمہیں ہدایت کر رہا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ٹھیک ہے جی، ہم اس نتیجے پر کل پہنچے تھے، صراط خدا یعنی مصطفیٰ،
مصطفیٰ جو کہے اس پہ عمل کرو گے صراط خدا ہے، علی جو فرمائے اس پہ عمل کرو گے صراط خدا ہے، اور خدا اگر خود حکم دے کسی شے کا اس پہ چلو گے یہ بھی صراط خدا ہے۔ تو رسول اگر تمہیں دعوت دے کسی بھی چیز کی تو اس پہ عمل کرنا ہے۔ ایسا ہی سورہ انفال کی جانب چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں دعوت دیں تو قبول کرو۔ ٹھیک ہے جی، قرآن نے کیا کہا؟ رسول دعوت دیں تو قبول کرو۔ تمہید میری ختم ہو گئی، گفتگو پہ میں آ گئی۔ جو صراط پہ چلے گا وہ متقی، صراط یعنی رسول جس طرف دعوت دیں آ جاؤ۔ اب جو رسول کے بلانے پہ بھی نہ آئے وہ پھر متقی نہیں، جو رسول کے بلانے پہ نہ آئے وہ متقی نہیں۔ تو مجھے کہنے دو جو متقی نہیں اس کی کیا مجال کہ اس کا مقابلہ کرے جو متقیوں کا بھی امام ہے، جو خود متقی نہیں۔ میں بات مزید کھولتا ہوں، جو رسول کے بلانے پہ نہ آئے وہ کون ہے؟ قرآن سے بتاؤں گا۔ آپ ایک آیت سنتے ہیں، بلکہ ہماری ماں نے بچوں کو لوریوں میں یہ آیت پڑھائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ٹھیک، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کی تفسیر میں آیت مباہلہ پڑھی جاتی ہے کہ سچوں سے مراد پنجتن ہے۔ ٹھیک ہے، اب کوئی مجھ سے سوال کرے کہ قبلہ اس آیت کے علاوہ بھی کوئی آپ سچوں کی تعریف بیان کریں، ہمیں پتہ چلے کہ سچا کون ہے، تو آئیں قرآن میں ایک اور مقام پہ سچوں کی تعریف بیان کی، سورہ جمعہ میں فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ پیچھے والے چاہنا، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ سچا وہ ہے جو موت کی تمنا کرے اور جو موت کے ڈر سے جان بچا کے بھاگے۔ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، سچا نہیں ہو سکتا۔ کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جو موت کی تمنا کرتا ہو۔ خدا کی قسم اگر کوئی نہ ہو تو آیت لغو ہے، اس کا کوئی معنی نہیں، لیکن قرآن لغویات کی کتاب نہیں ہے۔ کوئی تو ہوگا جو اس آیت کا مصداق ہوگا۔ کون ہے جو موت کی تمنا کرے؟ اللہ والحفیظ، یہ بھی بس میرا مرشد علی ہے جو جنگ صفین سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا تھا علی کو موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، علی کو کیا خطرہ، علی موت پہ جا پڑے یا موت علی پہ آ پڑے۔ علی کو موت کی کوئی پرواہ نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہی اسی گھر کا درس تھا جو کربلا میں سید الشہداء نے شہزادہ قاسم سے پوچھا تھا موت کو کیسا پاتے ہو؟ فرمایا الموت احلا من العسل، شہد سے بھی زیادہ میٹھا پاتا ہوں، کیونکہ یہ صراط خدا پہ موت ہے، یہ اللہ کے راستے میں موت ہے۔ پھر مجھے جملہ کہنے دو، جو میرے جوان وقت بھی بیٹھے ہیں اور وہ لوگ جن کے بازو پہ امام ضامن بندہ ہوا ہے ان کے حق میں دعا کرنے لگا ہوں۔ 14 صدیاں گزر گئی، مجلسوں میں دھماکے، جلوسوں کی دھمکیاں، پروپیگنڈے، مفتیوں کے پھڑکتے ہوئے فتوے، جلوس نکالیں گے ہم یہ کریں گے، جلسہ کرو گے ہم یہ کریں گے، مجلس ہوگی ہم یہ کریں گے۔ ماں کو پتہ بھی ہے کہ جلوس میں دھماکہ ہو سکتا ہے۔ محرم کا چاند نکلا، کیا کسی ماں نے روکا؟
کیا اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور رسول دعوت دیں تو قبول کرو، رسول دعوت دیں تو قبول کرو، قبول کرو۔ اٹھاؤ تاریخ، سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو، رسول نے کتنی دعوتیں دی، بڑی بڑی دعوتیں دی، مگر دو دعوتیں بڑی انمول ہیں۔ ایک وہ جو اعلان رسالت کے وقت دی، ایک وہ جو ظاہری زندگی کے اختتام پہ دی، جو ابھی بھی نہیں بولے میں سمجھا دیتا ہوں۔ ایک کو ذل اشیر کہتے ہیں، ایک کو غدیر کہتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کیا کہا؟ رسول دعوت ہے تو قبول کرو، قبول کرو گے تو متقی بنو گے، یہی صراط خدا ہے۔ تو جاگرہ میرے شیعہ سنی بھائیو، جو دعوت ذل اشیرہ میں لوگوں کو بلا کے میرے مصطفیٰ نے دیا اسے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اور جو میدان غدیر میں لاکھوں کو بلا کے دیا اسے علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ دل آپ کا بن گیا پھر ان دعوتوں کی طرف چلے۔ پہلی وہ جو ابو طالب کے گھر میں تھی، ابو طالب کے گھر میں پہلی دعوت۔ ایک جملہ کہوں، جانتے ہو کون ہے ابو طالب؟ جو اپنی انگلی کے اشارے سے سورج کو بلائے اسے علی کہتے ہیں، جو انگلیوں سے علی کو بلائے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ علی وہ آپ جی سلامت رہے۔ پہلی دعوت ابو طالب کے گھر میں۔ ایک جملہ کہہ دوں یا علی میری مدد کریں، بنی اسرائیل کے لیے پکے پکائے کھانے نازل کرنے والے اللہ نے اسلام کا پہلا لنگر ابو طالب کے گھر میں پکوایا، تاکہ پہلے دن اسلام ابو طالب کے گھر کا نمک کھا لے۔ اب قیامت تک جو بھی ایمان ابو طالب کو پھونکے سمجھو نمک حرام پھونک رہا ہے۔ بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا۔ یہ جلسہ 3 دن تک ہوتا رہا۔ پہلے دن ہوا، اچھا معمول یہ تھا کہ پہلے لنگر کا انتظام، بعد میں تقریر کا اہتمام۔ لنگر تقسیم کیا، لوگوں نے کھایا، تقریر وہی رہ گئی، لوگ کھا کے چلے گئے۔ اس قسم کے بھی لوگ ہوتے، لنگر چلائیے بس، باقی سب پھر جانے مولوی کھانے۔ لنگر مل گیا تو چلو جانے جا رہی، راہ جانے دے شاہ جانے، لنگر کھایا نکل گئے۔ دوسرا دن آیا، لنگر تقسیم کیا، لنگر کھایا، رسول کھڑے ہونے لگے، وہ نکل گئے۔ میرا خیال ہے شاید اسی لیے
اس وقت سے اب لنگر بعد میں ہوتا ہے. تیسرا دن آیا, لنگر کھایا, جانے لگا. ابو طالب نے کہا رکو, میرے بھتیجے کی تقریر سن کے جانا. شیخ ابو طالب سنے پھر جملہ, ان سے کہا میرے بھتیجے کی تقریر سن کے جانا, اور بھتیجے سے کیا کہا, قم یا سیدی یا مولائی, کھڑے ہو جائیں اے میرے سردار, اے میرے مولا. اللہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا. ابو طالب تو نے 40 بندوں میں میرے حبیب کو مولا کہا, اب میرا بھی وعدہ, میں لاکھوں کے مجمع میں اپنے حبیب سے علی کو مولا نہ کہوں تو پھر رہنا. علی مولا, علی مولا, علی مولا. بات ہماری کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ جو رسول کی مکمل اتباع کرے گا, یاد ہے پچھلی تقریر میں, وہ رسول کا جانشین ہوگا. اتباع کی پہلی دعوت, رسول نے فرمایا کون ہے جو میری اتباع کرے؟ وہی اٹھا جسے اٹھنا چاہیے تھا. سارے بیٹھے رہے. 10 سال کا علی شیر خدا اٹھا, ہاشمی جوان اٹھا. رسول نے فرمایا جب علی ادھر آئی, پاس بلا فرمایا سن لو, ہاذا اخی, ہاذا وسیعی, ہاذا خلیفتی, یہ میرا بھائی ہے. نعرہ یہی اچھا لگتا ہے, نبی اور علی بھائی بھائی. یہ نعرہ پہلے نبی نے لگایا تھا, یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا وسیع ہے, یہ میرا خلیفہ ہے. رسول نے فرمایا کون ہے جو اتباع کرے؟ علی نے فرمایا میں اتباع کروں. پہلی دعوت یہ, دوسری دعوت بھی سناؤں. تازے تازے حاجی گھر جانے کے ارادے, راستے میں رسول نے روک دیا, رکو ذرا جلدی نہ کرو, کچھ باتیں کرنی. یا ایھا رسول, پہنچا دو, پہنچا دو. سرپاک چکوال سے میں ابھی میدان غدیر میں جانا چاہتا ہوں. نہیں معلوم کون میرا ہم رکاب بنے گا, جس کا دل خراب ہو جائے اور سفر کرنے کے قابل نہ ہو. کوئی زبردستی نہیں, کوئی جلدی نہیں, لیکن جن کے دلوں میں عشق علی خون بن کے دوڑ رہا ہے وہ میرے ساتھ چلیں گے. میدان غدیر کا, پالانوں کا منبر. رسول نے پہلے جب وہاں آ گئے اور وہی آ گئی, فرمایا سلیمان جی وارث ایمان منبر لاؤ. بولا یہاں منبر کہاں, صحرا ہے, دور دور تک منبر نہیں. اچھا پھر یوں کرو کہ منبر بناؤ. رسول اللہ علیہ وسلم منبر بنائیں کیسے, کوئی کارپینٹر نہیں, کوئی لکڑی نہیں, کیا کریں. اچھا یوں کرو یہ جتنے اونٹ ہیں نا ان سے پالان اتارو. رسول کے حکم پہ سلیمان نے پالان اتارے. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کام پر خطاب کرنا, منبر ان کے ذمہ لگا دیتے, جیسا مرضی یہ بناتے پھرتے. آپ نے خود کیوں کہا کہ ایسے ایسے بناؤ. بعید نہیں آواز مصطفیٰ محسن کاظمی, میں 14 صدیوں پہلے بتا رہا ہوں. اور زمانے والوں جب منبر میری مرضی کے بغیر نہیں بنتا تو منبر وعدہ کیسے بن گیا. نہیں ابھی آپ پیچھے ہیں, میں نے غدیر کے میدان میں جانا ہے. آؤ
जो बात करे जरा गरज के बोलो तो मैं हाथ बुलंद करके कुल्ले ईमान नाराए। मैं मकरूज बहुत अच्छा बहुत शुक्रिया। पुराने मिंबर ताकस मन कुंत मौला फाजा अली मौला इकरार करके खुद पे जुबानें बदल गई। इकरार करके खुद पे जुबानें बदल गई, बदली नमाज़ें आज़ानें बदल गई। दीनदार दीन फरोश बन बैठे हैं नज़ीर, इस्लाम तो वही है मगर दुकानें बदल गई। मैं आपका बेटा हूँ, आपकी ज़हनी नफासत की बात देते हैं, आपके प्यारो उल्फत की बात देते हैं। जब भी लगाते हैं नारा तो अर्श पर मखलूक आपकी माँ की शराफत की बात देते हैं। आपने सुना है ना कि गर्मी भी बड़ी थी, ये यहाँ अपने साइबान लगा दिया, जरा इसको हटाएं तो फील करेंगे कि कितनी गर्मी होती है। और वो लाखों का मजमा, 1.25 लाख कम अज कम, और वो भी मैदान गदीर अरब की जमीन, कितनी गर्मी होगी। बड़े बड़े खुतबा ने, बड़े बड़े शोरा ने अपने अपने अंदाज में शाह साहब लिखा, इतनी गर्मी, सब ने अपने अपने अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं एक जुमला कह दूं, आहिस्ता से कहूंगा, बिल्कुल आहिस्ता से, मुझे नहीं पता पीछे तक आवाज जाएगी या नहीं। गदीर के मैदान में इस कदर गर्मी थी, इस कदर गर्मी थी जिसकी आग अभी तक लोगों को लगी हुई है। एक नारा बलोच दफा, लंबा नारा लाना, मैं शार्ट नारा लाना ना, मैं इतना पागल नहीं है। जो नारा लगाएगा दिल की मुराद पाएगा, अपने दुश्मन को देर पाएगा। जिदे को रिज़्क नहीं माना उन्हें रिज़्क देसी, जिदे को औलाद नहीं, जिदे को मकान नहीं माना उन्हें मकान देसी। और ज़ियारत करबला को जाएगा और जरिए इमाम हुसैन को बसा देगा। जिधर खाइए उधर गीत गाइए पूरी ताकत से, कुल्ले ईमान नारा। जियो, अल्लाह आपके जज्बों में सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते हैं आगे। नबी ने खुतबा दिया, खुतबे के बाद नबी ने फरमाया अली करीब आइए। आपने ये सुना है ना कि अली का बाजू यूं बुलंद किया, नहीं, पूरी जिम्मेदारी से पढ़ा, अली को आगे खड़ा किया, दोनों बाजू पकड़े, बाजू बुलंद नहीं किया, अली बुलंद किया, या अली बुलंद किया। अब आयत मैंने क्या पढ़ी थी, अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा। अल्लाह फरमाता है ये हाज़ा, ये मेरा रास्ता है। ज़माने को पता नहीं चल रहा था अल्लाह हाज़ा क्यों कह रहा है, ये कौन सा रास्ता है। हाज़ा नबी ने मैदान गदीर में बता दिया, जिसे कुरान वाला हाज़ा समझ नहीं आया वो इधर देखे, मन कुंतु मौला फा हाज़ा। मैं फिर पढ़ देता हूँ कुरान। बहुत शुक्रिया। कुरान में अल्लाह ने कहा था अन्ना हाज़ा, नबी ने गदीर में कहा मन कुंतु मौला फा हाज़ा। अल्लाह ने फरमाया सिराती
خطابت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خطیب منبر سلونی کا فلک شتاب نعرہ نعرہ حیدری. بہت مہربانی، بہت شکریہ. علی صراط مستقیم ہے. خدا آپ کو صحت کلی عطا فرمائے. مولا تمام یہ موالیوں کو، عاشقان علی کو صحت کلی عطا فرمائے. کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم آل محمد. تم لوگوں نے لوٹ لیا ہے مجھ کو. میرا دل کر رہا ہے میں پڑھوں وہ جملہ جو بھی اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے. نہ پڑھا تو میرا ضمیر مجھے شام تک ملامت کرتا رہے گا. جب خریدار بیٹھے تھے تو کیوں کنجوسی کی؟ بچوں مجھے بتاؤ، یہ جو پڑھتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. یہ ترجمہ غلط ہے. سوچ لیں. آپ کا چپ ہونا بنتا بھی تھا. میں نے سوچا تھوڑا سا چپ بھی تو کروایا، لیکن آگے بڑھنے کے لیے تھوڑا پیچھے ہونا پڑتا ہے. چپ میں نے اس لیے کروایا ہے یہ آپ بڑا بولیں گے. یہ جو ترجمہ ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا، پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. آن دی ریکارڈ ہزاروں کا مجموعہ جو باہر ہے، باہر سے میں حق میں دعا کر دینا. کنتو حال کے لیے نہیں آتا، ماضی کے لیے آتا ہے. میں دلیل دیتا ہوں، چپ رہو. حدیث قدسی کنتو کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ ہوں تھا. میں چھپا ہوا خزانہ تھا کیونکہ کنتو آیا ہے. نبی سے پوچھا گیا آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا کنتو نبیہ، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. اللہ نے کنتو کہا تو مطلب تھا، نبی نے کنتو کہا تو مطلب تھا. اور جب غدیر میں کہا من کنتو مولا، جس کا میں مولا ہوں نہیں، جس کا میں مولا تھا. اب یہ نہ کہنا بس سوا لاکھ کا علی مولا ہے، نہیں، آدم کا بھی یہ مولا ہے، نوح کا بھی مولا ہے، حیدری. سورج نے تھر تھرا کے کہا یا علی مدد. تارے نے در پہ آ کے کہا یا علی مدد. کسی نے گدائی کا بہانہ بنا لیا، مجافر کے در پہ جا کے کہا یا علی مدد. نعرہ شکر کرو کہ تمہیں علی ملا ہے. ہائے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جہاں آپ مجھے لے آئے ہیں میں تو آپ کو لانا چاہتا تھا، لیکن آپ مجھے کہیں اور لے گئے ہیں. میں خود وجد میں آ گیا ہوں. اب یہ نہ کہنا کہ غدیر میں علی مولا بنے تھے. غدیر میں ولایت کا اعلان ہوا تھا، جیسے 40 سال کی عمر میں نبی بنے نہیں تھے. نبوت کا اعلان ہوا تھا، جیسے محمد تب نبی تھا جب آدم بن رہا تھا، علی بھی تب ولی تھا جب آدم بن رہا تھا. یہ ایک جملہ سمجھے، یہ جو میں نے بھی کہا من کنت مولا جو قریب چیز بڑی ہو اس کے لیے کہتے ہیں حاضا. یہ مذکر کے لیے حاضا، مونس کے لیے حاضر. حاضا یہ جسے انگلش میں جو کہتے ہیں دس، اور جو دور ہو اس کے لیے کیا کہتے ہیں شاباش. یہ ہیں ہمارے بچے، کیونکہ یہ صدقہ اس ممبر کا ہے. ڈیڈ دور والے کو اور قریب والے کو دس. اسی طرح عربی میں قریب والے کو حاضر،
دور والے کو ذالی کا، جو دور ہو اسے کہتے ہیں وہ یعنی ذالی کا، اور جو قریب ہو اس کے لیے آزاد۔ جب کسی چیز کو سمجھنا ہو، پہچاننا ہو، قریب والا جلدی پہچانا جاتا ہے یا دور والا؟ قریب والا، یعنی ذالی کا سمجھنے میں دیر لگتی ہے۔ علی کے بارے میں نبی نے فرمایا من کنت مولا قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، کہہ دوں جملہ جسے قریب والا حاضہ سمجھ نہیں آیا، دور والا قرآن سمجھ کے آیا۔ خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں علی دیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی ولایت کو بچانے کے لیے علی کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا تھا۔ بڑا سن لیا تم نے فضائل، مولا تمہیں جزا دو، لیکن دن ہے محرم کے، ہر عزادار رونے کے لیے آیا ہے۔ استاد العلماء علامہ اختر عباس نجفی مرحوم اعلی اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے 28 رجب کی رات مدینے کی گلیوں سے علی کی بیٹیوں کے محمل نہیں نکلے، شریف زادیوں کے جنازے نکلے۔ مجھے معاف کرنا، مدینہ چاہتا تھا حسین چلا جائے، لیکن کچھ حسین کے اپنے بھی تھے۔ محمد حنفیہ نے روکا، مولا میں نے سنا ہے آپ جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں محمد، نہ جاؤں نانا کا دین نہیں بچتا، اللہ کی رضا اس میں ہے میں قتل ہو جاؤں گا، لانا کا دین بچ جائے گا۔ جب یہ سنانا کہ حسین اس لیے جا رہے ہیں کہ قتل ہو جاؤں گا، اب غیور بھائی نے زینب کو دیکھا، مولا پھر خود چلے جائیں، یہ جنگلوں میں جائے گی؟ امام نے فرمایا محمد حنفیہ میں کربلا میں مارا جاؤں گا، لوگ کہیں گے باغی مسافر تھا، یہی میری شریکت الحسین ہاتھوں میں زیور پہن کے شرابیوں کے بازاروں میں جائے گی، خطبے پڑھ کے بتائے گی باغی نہیں تھا نمازی۔ آج لوگ ہمارا اللہ کوئی بندہ دیکھو سوائے غم حسین کے میرا ساتھ دینا، میں نے تھوڑا مصائب پڑھنا ہے آج زیادہ۔ روکنے والوں میں ام المومنین بھی تھی، بی بی ام سلمہ، ہمارا لاکھوں سلام، دھاڑے مار مار کر رونے والے بزرگوں تمہاری عقیدت کو میرا سلام ہے۔ بی بی ام المومنین نے پوچھا مولا میں نے سنا ہے آپ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہاں نانی اماں میں جا رہا ہوں۔ بڑا روکا مگر حسین نے سمجھایا نانی اماں نانا کا دین نہیں بچتا جب تک میں کربلا نہ بساؤں۔ اب اندر چلی گئی، ایک شیشی لے کے آئی، حسین یہ آپ کے نانا مجھے دے کے گئے تھے اور اس میں خاک ہے۔ نانا نے کہا تھا ام سلمہ یہ خاک کربلا کی خاک ہے، جب تک خاک خاک رہے سمجھنا میرا حسین سلامت ہے، خاک لہو میں بدل جائے سمجھنا حسین مارا گیا۔ یہ جملہ سننا تھا تڑپا فاطمہ کا بیٹا، اماں تو نے کربلا سنی ہے، آ میں کربلا دکھاتا ہوں۔ یہ جملہ کہنا تھا، امامت کا اشارہ کیا، دعا کرو کوئی ماں بیٹوں کے مقتل نہ دیکھے۔ امام نے فرمایا نانی اماں پہچان یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا اکبر زین سے گرے گا، اماں یہاں میرے بازو عباس کے بازو کٹیں گے، اماں یہاں میرے قاسم کو لاشوں پہ لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ آزاداروں سنو گے ایک جملہ ایسا کہا ام سلمہ کی چیخیں نکلی جب منظر دیکھا حسین یہ 70 قدم پہ یہ
بیوی نکلی، اکیلی نہیں نکلی، 18 سال کا کڑیل جوان تھا، اکیلی نہیں آئی، جوان ساتھ تھا۔ پھر ایک اور بیوی آئی، اکیلی نہیں آئی، 13 سال کا جوان ساتھ تھا۔ اب جن کی چھوٹی اولاد ہے مجھے معاف کرنا، راوی کہتے ہیں پھر ایک بیوی آئی، جوان ساتھ نہیں تھا، 18 دنوں کا بچہ تھا۔ میں عرض کروں گا اے اصغر کی ماں، تیرا بھی اپنا مقدر ہے، 2 بچے لے کے مدینے سے چلی تھی، آئے جب پلٹ کے مدینے میں آئی، خالی دامن آئی، ایک کربلا میں سو گیا، ایک شام۔ آج لوگ سبحان اللہ، اللہ تیرے پردے داروں کے پردے سلامت رکھے۔ راوی کہتے ہیں بیویاں آتی گئی، جوان آتے گئے، اب مجھے معاف کرنا۔ کہتے ہیں اللہ جانے آخر میں کون سی بیوی تھی جس نے گھر سے باہر پہلا قدم رکھا، کنیزوں کا جھلمٹ تھا، ایک غیرت مند جوان مدینے کی گلیوں میں آیا، آسمان کو دیکھ کے کہتا تھا الحجاب، عرش والوں پردہ کر لو، زینب گھر سے باہر آ گئی۔ جیسے محمل کے قریب آئی، شبیر نے دایاں زانو رکھا، بنت علی نے پہلا قدم رکھا، اب غازی نے دوسرا زانو رکھا، بی بی نے دوسرا قدم رکھا، اور مل کے کہیں اے شام کی ملکہ، تیری امیری کے دن اور تھے، بی بی تیرا اپنا شہر تھا، رات کا اندھیرا تھا، تجھے سوار کرانے کے لیے کہیں سے حسین آئے، کہیں سے غازی، اللہ جانے کتنی غریب ہو گئی۔ 11 محرم کو جب لاشوں کے درمیان کھڑی، کبھی دریا کو دیکھتی، کبھی مقتل کو دیکھتی۔ کرو ماتم وفادار، شرم کر کے نہ رونا، تمہیں مانگا ہے بطول نے مسلح پہ، ہائے میرے حسین کے عزادار آئیں گے، اور میرے بچوں کا ماتم کرنے والے آئیں گے۔ چھوڑ دیا مدینہ غریب نے، میں نے آرام سے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، پھر کہہ رہا ہوں غریب نے مدینہ چھوڑ دیا، بہنوں کو لے کے چل پڑا، بیٹیوں کو لے کے چل پڑا، قافلہ چلتا چلتا 2 محرم کو ایک جنگل میں آ گیا۔ نازوں کی پلی ہوئی زینب جنگلوں میں آ گئی۔ حسین کا گھوڑا نہیں چل رہا تھا، امام جانتے تھے، لیکن ہمت نہیں تھی زینب کو کیسے بتانا۔ عباس سے فرمایا عباس یہاں کوئی دیکھ، کوئی یہاں رہنے والا کوئی مل جائے۔ ایک ضعیف قریب آیا، امام نے پوچھا ایوہ الشیخ، اے ضعیف بتا اس زمین کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ماریا۔ امام نے پلٹ کے پوچھا اس زمین کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہتا ہے نینوا۔ پھر پوچھا کوئی اور نام بھی ہے؟ معاف کرنا، اب ضعیف نے پلکوں کو ہٹایا، دیکھ کے کہنے لگا تم مباہلے والی زہرا کا بیٹا تو نہیں؟ امام نے فرمایا ہے میں محمد کا نواسا ہوں۔ ضعیف نے ماتم کیا، حسین یہ کرب و بلا ہے، حسین تیرا مقتل آ گیا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، محمل سے پردہ اٹھا، بھیا حسین یہ کہاں آ گئے؟ مجھے اس خاک سے تیرے لہو کی خوشبو آ رہی۔ غریب نے فرمایا بہنا یہ خاک نہیں، تیرے بھائی کا مقتل ہے، یہاں علی اکبر گرے گا، یہاں غازی گرے گا۔ آج رکھو اللہ 1 سے 1.5 منٹ اور سن لو۔ امام نے فرمایا عباس پتہ کرو کوئی قبیلہ یہاں آباد ہے؟ پتہ چلا بنی اسد کا قبیلہ۔ آقا نے بلایا بنی اسد کے مردوں کو بلا کے فرمایا دیکھو میں 1 دن کے لیے یہاں نہیں آیا، میں ہمیشہ یہی رہوں گا، یہی میرا مقتل ہے، یہی میرا مسکن ہے، سنبھل کے سنو۔ آقا نے فرمایا میں زمین خریدنا چاہتا ہوں، جتنی قیمت بنتی ہے لے لو، مر نہیں جاؤ گے۔ لوگ زمینیں خریدتے ہیں بیٹوں کو بسانے کے لیے،
दफनाने के लिए। जो कीमत बनती थी दे दी। फरमाया ये मेरा घर है, दुश्मन मेरे घर में आके मारेगा, मैं सफरों में नहीं मारा जाऊंगा। अब इमाम ने बनी असद के मर्दों को दे के फरमाया सुनो, अब कयामत तक यहाँ मेरे ज़ाहिर आएंगे, ख्याल करना कोई यहाँ से प्यासा ना जाए। जितने जेलों में ज़ाहिर बैठे हो, मुझे ईमान से बताना, जब नजब से करबला जाते हो, बनी असद के छोटे छोटे बच्चे हाथों में पानी लेंगे, तुम्हारे आगे कहते हैं हमने गरीब से वादा किया था। फरमाया मर्दो, कोई प्यासा न जाए, कोई भूखा न जाए, उनकी खिदमत करना। फिर फरमाया देखो 8 दिनों के बाद यहाँ हमारे बेकफन लाशें होंगे, हो सके तो हमारी लाशों को दफन कर देना। फिर फरमाया जाओ अपनी मौत